دنیا میں بہت کامیاب لوگ گزرے جن میں سے ایک جیز ٹومینک بوبی، وہ ایک فرینچ صحافی تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی محنت سے پیرس کے ایک مشہور میگزین میں ایڈیٹر منتخب ہوتا ہے۔ بوبی سمجھتا ہے میں نے اپنی زندگی مکمل کر لیا، مجھے کسی اور قسم کے ٹارگٹس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی فیملی میں اس کی بیوی اور 2 بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہے اور 2 دن اپنی فیملی کو ٹائم دیتا۔ اس کا سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ وہ شہر کے ساحلی کناروں میں جا کے سمندر کے ساحل میں چاند کی چاندنی دیکھے اور اس کو کنکریاں مارتا، یوں اپنی راتیں گزارتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ اپنی کرسی میں بیٹھا تو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا جسم جواب دے پا رہا، وہ اٹھ نہیں پا رہا۔ اس کی فیملی اٹھا کے فی الفوراً اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں لے کے جانے کے بعد وہ 1 مہینے کے لیے کومے میں چلا جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا۔ اللہ کی قدرت، 1 مہینے کے بعد اس کی ایک آنکھ کھلنے لگ جاتی ہے، ایک پلک کھل رہی ہے اور وہ دنیا کے نظارے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یوں کچھ عرصے کے بعد اس کی سننے کی بھی حس بھی واپس آ جاتی ہے۔ یوں وہ اب دنیا کے نظارے کے ساتھ دنیا کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اس کا ایک شوق تھا، ایک جنون تھا کہ میں دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جو رہتی دنیا تک یاد رکھیں۔ اس نے سوچا یار میں ایک بک لکھوں، لیکن بیماری اور پریشانی کی وجہ سے وہ بک لکھ نہیں سکتا تھا، وہ کسی کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ آپ حروف تہجی کے اے سے زر تک لفظوں کو جوڑ دیں اور جس لفظ پہ آپ پکارتی جائیں میں اپنی آنکھ کو بند کروں، پلک کو جھپک لوں تو آپ سمجھ جانا وہ ورڈ سلیکٹ ہوگا۔ اس طرح اس کی بیوی اس کے سامنے اے سے زر تک الفاظ جوڑتی ہیں تو وہ اپنی آنکھ کو کھلی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب نو ہوتا ہے۔ جب وہ آنکھ کو جھپک کے یس کر دیتا ہے تو اس کی بیوی اس ورڈ کو سلیکٹ کرتی ہے۔ یوں اس کی پوری ٹیم ڈیلی 4 گھنٹے کام کرتے ہوئے کئی سالوں میں اس کتاب کو مکمل کرتی ہے اور کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک دن کتاب مکمل ہونے کے بعد اس کی بیوی بازار میں جا کے وہ کتاب لے کے آتی ہے تو وہ یوں بوبی کی آنکھوں کے سامنے رکھ کے دکھاتی ہے آپ کامیاب ہو گئے ہو، تو بوبی کی آنکھ زیادہ تیز چپکنے لگ جاتی ہے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے گا عزم اور حوصلہ اور ہمت سے تو ایک پلک کے ساتھ بھی وہ کتاب لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا، ہم چل سکتے ہیں، ہم گھوم سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم مصروفیات کا بہانہ بنا کے زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ہمارا حوصلہ اور ہمت ہے۔ اللہ نے ہر انسان مکمل، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نعمت ہوتی ہے، اس کو برا مت سمجھیں۔ مصروفیات کا بہانہ بنا کر چیزوں کو ڈیریل نہ کریں، آگے بڑھیں، فیصلہ کریں اور ہمت سے اللہ نے آپ کو سلامتی دی ہے، اس سلامتی کے ساتھ آگے بڑھیں اور دنیا کو ڈسکور